الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو آپ سے بھی چاہیے اور کڈس مدنی چینل کے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں اور مدینے کی دعا کریں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلد اسے اپنے روضے پر بلا لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سفیان بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. سفیان بھائی آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کا منگتا. چلیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں، میرے جرموں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا
کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئے گے لحد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں، اور آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے بچے بھی ہم سے ہمارا یہ پروگرام جو واقعہ بیان کیا جائے گا وہ غور سے سنیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں اس سیگمنٹ میں ہم سن رہے ہیں. آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے سفر کے بارے میں سنیں گے جو آپ نے ملک شام کی جانب کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ پیارے بچوں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی. کتنے سال کی؟ 25 سال. تو آپ کی سچائی اور امانت داری بہت مشہور ہو گئی تھی. لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے. بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کی ایک بہت ہی مشہور مالدار عورت تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنے بزنس کا سامان ملک شام بھیج دیں.
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنی ریکویسٹ بھیجی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بزنس کا سامان ملک شام لے جائیں تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی ڈبل پیمنٹ دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ ریکویسٹ مان لی اور بزنس کا سامان لے کر ملک شام چلے گئے۔ اس سفر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار پہنچے تو وہاں نستورہ نام کا ایک شخص تھا جس نے تورات شریف بھی پڑھی ہوئی تھی۔ وہ میسرہ کو تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا سا چہرہ دیکھ کر دیکھتے ہی نستورہ نے میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا پیارا نام محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی تھیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے تو میں ان کی خوب مدد کرتا، میں اپنی ساری لائف ان کے پاس گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے الگ نہ ہونا اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد بزنس کا سامان سیل کر کے مکہ شریف واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ مکہ شریف انٹر ہونے لگا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا قافلے کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر اس کا بہت ایفیکٹ ہوا۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن بعد اس بات کو شیئر کیا۔ میسرہ نے بتایا، میں تو پورے سفر میں یہی دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کو بھی دیکھا۔ پھر میسرہ نے نستورہ کی باتیں اور اس کی محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت رسپیکٹ پیدا ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہ تھا واقعہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دوسرے سفر کے لیے کہاں گئے تھے؟ ملک شام۔ اچھا جی، اب یہ کون بتائے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا؟ غلام کا نام کس کو یاد ہے؟ چلو آپ بتاؤ، ہونے والے۔ میسرہ۔ ملک شام کے مشہور شہر جہاں پر وہ بازار تھا، شہر کا نام کون بتائے گا؟ ملک شام کے مشہور شہر کا نام کیا نام تھا؟ بصرہ۔ بصرہ شہر میں گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، ہم نے یہ بہت پیارا سا واقعہ سنا، اس میں ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے سفر کے بارے میں سننے کو ملا جو آپ نے ملک شام کی طرف کیا تھا، اور اس میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سامان آپ بزنس کے لیے لے گئے تھے، تو یہ ہم نے واقعہ سنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے دوسروں کا نام بگاڑنا۔ پیارے بچوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو عجیب و غریب ناموں سے پکارتے ہیں، اور کچھ تو دوسروں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے موٹو، لمبو، کالو۔ پیارے بچوں، کسی کو بھی ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اسے برا لگتا ہو یہ اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں اس کام سے منع فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں دوسروں کے نام بگاڑنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے کون سی بری عادت کے بارے میں سنا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ بتائیں۔ دوسروں کے نام بگاڑنا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ دوسروں کے نام نہ بگاڑو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ عموماً کوئی موٹا ہوتا ہے تو اس کو موٹو کہہ دیتے ہیں، کوئی لمبا ہوتا ہے تو اس کو لمبا کہہ دیتے ہیں، اس سے آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو کتنا برا سمجھ رہا ہے کہ آپ کتنا برا اس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ کو کوئی کہے چھوٹو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو برا لگے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو برے نام سے نہ پکاریں۔ ہم کو اگر کسی کو پکارنا ہو تو اس کا جو نام ہے، جیسے جنید بھائی، سفیان بھائی، تو ہم اس طرح اس کے نام سے پکاریں گے، اور اگر آگے بھائی بھی لگا دیں گے تو اس کو اچھا لگے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برے ناموں سے پکارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو سنت کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس میں سے سوال بھی ہوں گے، تو آپ غور سے سنیں کہ وہ سنت کیا ہے۔ اور وہ ایسی پیاری سنت ہے کہ ہم روزانہ 5 مرتبہ تو وہ عمل کرتے ہی ہیں، اور وہ عمل کرنے کے بعد اگر ہم یہ والا عمل بھی ساتھ کر لیں گے تو اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج ہم جو سنت کے بارے میں سنیں گے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کیا؟ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ، کیا کہہ لیں؟ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو کے ساتھ رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں، نماز ہم کو پڑھنی ہے، ہم وضو تو وہی کرتے ہیں جو عام کرنا ہے، اگر ہم صرف وضو سے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ جب تک وضو کے ساتھ رہیں گے، جب تک وضو کے ساتھ رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پیارے بچوں، بغیر کسی محنت کے بہت سارا ثواب کمانے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم بس وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں، اور پھر خود بخود ہمارے لیے نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن ہمیں بہت ساری نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے نیکیاں کمانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج سے نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں گے تو شروع میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ اور یہ آپ تو خود بھی پڑھیں، اور اپنے گھر پہ جو ہم کو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر پہ اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی گھر پہ جا کر اپنے امی ابو کو، بہن بھائیوں کو بتائیں کہ وضو کے شروع میں جو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، بچوں کا مدنی چینل.